بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ آج جو ہے 21واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو انسان ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم تک پہنچنے کے لیے تو ہم ضرور بالضرور اس کو ہدایت نصیب کر دیتے ہیں، ضرور بالضرور اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جو آدمی بھی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ کوشش کرتا رہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ ہم اس کو صرف ہدایت نہیں دیں گے بلکہ یہ فرمایا کہ ضرور بالضرور اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر صحابہ کرام سے اور تابعین سے یہ منقول ہے کہ جو ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جو آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے، لنہدینہم سبلنا، تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے علوم بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جتنا علم اللہ نے دیا ہے اس علم کے اوپر کوشش کرے اس بات کی کہ عمل ہو، تو فرمایا کہ اس علم سے زیادہ اس کو علم عطا فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو آدمی طلب علم کے اندر کوشش کرتا ہے، علم کو حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ آدمی کوشش کس طرح کرے اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے نفس کے اپنے خواہشات کو قربان کرتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے کوشش کر رہا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا دین پھیل جائے، اللہ کا دین عام ہو جائے، میری ذات سے اور میرے ذریعے سے عالم میں اللہ کا دین پھیلے، اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو ضرور بالضرور راستہ دکھا دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچنے میں کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت نصیب کر دیتے ہیں کہ وہ کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی، ہم اسے ہدایت نصیب کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے اس بات کے اندر کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے حکم کو مانے، اس کی اطاعت کرے، تو فرمایا جب یہ کوشش کر رہا ہے اس بات کی لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں تذکرہ کیا 21ویں پارے میں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کیا قرآن میں پانچوں نماز کا تذکرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قرآن کے اندر پانچوں نماز کا تذکرہ ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کے علاوہ ایک آیت اور پڑھی، فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی تسبیح بیان کرو اس وقت جبکہ شام ہو رہی ہو، مراد مغرب کی نماز ہے، وحین تصبحون، اور اللہ کی بڑائی اور اس کی پاکی، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تقدیس اللہ کی بیان کرو، کس وقت؟ وحین تصبحون، صبح کے وقت میں، مراد فجر کی نماز ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وعشیا وحین تظہرون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام تعریفیں زمین میں ہو یا آسمان میں ہو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وعشیا وحین تظہرون، اللہ کی تعریف بیان کرو، وعشیہ یعنی عصر کے وقت کے اندر، سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ عصر کی نماز۔ حالانکہ اللہ نے اس کا دوسری جگہ بھی تذکرہ فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی،
کہ نماز کی حفاظت کرو۔ کون سی نماز کی؟ کہ مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور یوں فرمایا وحین تظہرون، اور ظہر کی نماز کی۔ ظہر کی نماز جو ہے اس وقت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ 4 نمازوں کا تذکرہ آ گیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حین تمسون کے اندر عشاء کی نماز بھی داخل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ذکر فرمایا ہے من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کا قرآن کے اندر ذکر کیا، اور وہ ذکر ان آیتوں کے اندر موجود ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جو آدمی اس آیت کو پڑھے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہاں تک اس آیت کو پڑھے، اگر صبح پڑھے گا، شام تک جتنے عمل کیے ہیں اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی، اللہ اس آیت کی برکت سے اس کو پورا کر دے گا۔ اگر شام کو پڑھے گا، رات کے عمل میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا ذکر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ پوری ایک سورت نازل فرمائی، اس میں سے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ عام طور پر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو نبوت کو اختیار کر لیں، آپ چاہیں تو حکمت دانائی اس چیز کو اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے حکمت کو اختیار کیا تھا نبوت کے مقابلے میں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نبوت کو اختیار نہیں کیا، حکمت اور دانائی کو اختیار کیا، آخر کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا، اگر میں چن لیتا تو یہ میرے ہی حوالے ہو جاتی اس کی ذمہ داری۔ اللہ اگر مجھے خود عطا کر دیتے تو اللہ ہی رب العزت کے ذمے اس کے رہتا، جسے اللہ تبارک و تعالی پھر میری حفاظت بھی فرماتے اور اس کام کے اندر میری مدد بھی فرماتے، اور اگر میں منتخب کر لیتا کہ مجھے نبی بنا دو تو ساری ذمہ داری میرے اوپر ہی آ جاتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شکل اور صورت کے اعتبار سے انتہائی کالے تھے، کسی کے غلام تھے، ہونٹ موٹے تھے۔ ایک آدمی سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے کوئی مسئلہ وغیرہ معلوم کیا، تو وہ انسان بھی کالا تھا رنگ کے اعتبار سے، تو حضرت سعید ابن مسیب نے اس کو تسلی دی اور یوں کہا کہ دیکھ تو گھبرائے مت، اپنے رنگ کے اعتبار سے کوئی افسوس مت کر۔ دنیا میں 3 ایسے شخص گزرے ہیں جو رنگ کے اعتبار سے تو کالے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی نظر کے اندر ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اللہ کے نظر میں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا وہ 3 شخص کون ہیں؟ ایک تو وہی جنہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلال تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جنت کے اندر تیرے پیروں کی آہٹ کی آواز میں اپنے آگے سنتا ہوں؟ فرمایا اللہ کے نبی جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہی وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہوا، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان و علی موجود ہیں، آپ آواز لگا رہے ہیں بلال کہاں ہے؟ بلال کو بلاؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا، یوں کہا کہ بیت اللہ پہ چھڑ اور اذان دے تاکہ انسانیت کو معلوم ہو جائے یہ بات کہ یہ وہ بلال ہے جسے سرزمین مکہ کے اوپر ستایا جاتا تھا، ظلم کے پہاڑ اس کے اوپر توڑے جاتے تھے، لیکن ایمان اور اعمال کی بنیاد نے اسے آج یہاں تک پہنچا دیا کہ مکہ کی سرزمین والے آج نیچے ہیں اور ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور بلال بیت اللہ کے اوپر اور گردن اٹھی ہوئی اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مستقل احادیث میں فضائل آئے ہیں۔ فرمایا 3 شخص ایسے گزرے رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں، مقام اللہ کے نزدیک بڑا، ایک بلال حبشی رضی اللہ عنہ، دوسرے یوں فرمایا مہجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام جن کا میں نے بدر کے موقع پر تذکرہ کیا تھا، جن کو سید الشہداء کہا گیا تھا، جو بدر کے موقع پر شہید ہو گئے تھے، ان کا نام تھا مہجا، یہ بھی رنگ کے اعتبار سے کالے تھے۔ تیسرے حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا یہ بھی رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، لیکن مقام اللہ تعالیٰ نے بہت دیا۔ حضرت لقمان جو تھے بڑی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے،
بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نصیحت کر رہے تھے، ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا کہ لقمان تو وہ نہیں ہے جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں جو جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا مجھے یہ مقام ملا ہے اس بات سے کہ میں جب بھی بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، سچ کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ فرمایا اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہوں، لا یعنی باتوں سے ہر جگہ ہر کچھ نہیں بولتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی نگاہوں کو پس رکھتا ہوں، نیچے رکھتا ہوں، جہاں دل چاہا وہاں دیکھ لیا، ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے اس وجہ سے یہ مقام دیا ہے مجھے۔ حضرت لقمان کی نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ چند نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کے قرآن میں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ مالک، خالق، پالنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے، لا تشرک باللہ، اس کے ساتھ شریک مت کرنا میرے بیٹے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے بارے میں۔ کیا وصیت؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف پر تکلیف ہوئی اس کو۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال اس کو دودھ پلانے کے اندر لگ گئے۔ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر کرے اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر کسی کے ماں باپ اللہ نہ کرے غیر ایمان والے ہیں، فرمایا اس بات میں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ کس بات میں؟ کہ وہ کہیں اللہ کے ساتھ شریک کر، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی و مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو شرک تو نہیں کرنا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، جو لوگ ہماری طرف رجوع کر رہے ہیں ان کی اتباع کرو۔ لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کا اہتمام کر۔ تیسری بات وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، میرے بیٹے اچھائی کا حکم کر اور برائی سے لوگوں کو روک۔ واصبر علی ما اصابک، دیکھ جب تو دین کی محنت کرے گا، اچھائی کا حکم کرے گا، لوگوں کو برائی سے روکے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، یقینی طور پر تیرے پر حالات آئیں گے، آ کر رہیں گے۔ واصبر علی ما اصابک، جب حالات آ جائیں تو ان حالات کے اوپر صبر کر، جب حالات آ جائیں تو حالات کے اوپر صبر کر، واویلا مت کر، حالات کی وجہ سے پیچھے مت ہٹ، حالات کی وجہ سے محنت کو مت چھوڑ، بلکہ حالات پر جم جا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دے ایمان کے بعد کہ میں اس کو اوپر عمل کروں اور آپ سے اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کی ذات پر ایمان لا اور جم جا اس بات کے اوپر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے اس بات پر، پھرے نہیں، بکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، حالات سے گھبرائے نہیں۔ فرمایا واصبر علی ما اصابک، جب تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دعوت کی محنت کرے گا تو تیرے اوپر حالات ضرور آئیں گے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں مکہ کی زندگی میں 40 سالہ زندگی آپ گزار چکے ہیں مکہ کی سرزمین پر، ایک آدمی بھی آپ کا مخالف نہیں ہے۔ اور جب آپ نے یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو گھر کے لوگ جو آپ کے گھر کے لوگ تھے وہ مخالف ہو گئے، اپنے بیگانے ہو گئے۔ وہ ابو لہب جو رشتے میں چاچا لگتا ہے وہی آج کہہ رہا ہے تبا لک سائر اليوم لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ محمد ابن عبداللہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ حالات تو یقینی آئیں گے، جب محنت کریں گے تو حالات آئیں گے۔ تو بتائے واصبر علی ما اصابک، صبر کر جو تجھے تکلیف ہو جائے۔ کیوں؟ ان ذالک من عزم الامور، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ دعوت کی محنت کرنا یہ بڑی طاقت اور بڑی ہمت کے کاموں، بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ان ذالک من عزم الامور۔ فرمایا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، میرے بیٹے گال پھلا کر مت چل۔ کیا مطلب؟
گال بلا کر اکڑ کر مت چل، اترا کر مت چل. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چل. اور یوں فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ اکڑ کر مت چل، گال پھرا کر مت چل. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، راستے میں جب چلے تو میانہ روی سے چل، گردن کو جھکا کے چل، عاجزی انکساری کے ساتھ چل، اور اپنی آواز کو بلند مت کرے، اپنی آواز کو چلائے مت، بلند مت کریں. فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر آواز کا بلند کرنا ہی کوئی خوبی ہوتی تو گدھے کی آواز سب سے زیادہ ہے، جبکہ آوازوں میں گدھے کی آواز سب سے زیادہ بری ہے. یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت قرآن میں، اس کے علاوہ اور بھی نصائح ان کے ہیں جو کتابوں میں تفاسیر کے اندر موجود ہے. آج ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپن سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.